السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کے والوم 5 کے پارٹ 6 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں محمد فاتح آگ شمس الدین کے پاس جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر شیخ کہتے ہیں، آئیے میرے شہزادے، دو یتیموں کی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمد فاتح ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک تو شیخ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، تمہاری کوئی بھی خواہش تمہارے دل کی آگ کو نہیں بجھاتی ہے نا؟ فضا میں گھومتے ہو لیکن اترنے کے لیے کوئی شاخ نہیں پاتے، کیا ایسا ہے؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں، ٹھیک کہا میرے شیخ، گویا یہ اتنی بڑی دنیا میرے لیے تنگ ہو چکی ہے اور میرا کوئی سہارا نہیں بچا۔ جواباً شیخ کہتے ہیں، وہ تمہاری آنکھوں کی روشنی اور تمہارے دل کی خوشی ہے، کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ درد بہت گہرا ہے، آپ کا دل آگ کی طرح جل رہا ہے، میں جانتا ہوں، یتیمی تنہائی کے مانند ہے۔ محمد فاتح کہتے ہیں، میری ہر سانس مجھے تکلیف دیتی ہے استاد محترم، کیا اس دکھ کا کوئی علاج نہیں؟ تو شیخ کہتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو ہر درد بلایا جا سکتا ہے؟ کیا ہر درد کا علاج مل سکتا ہے محمد؟ کیا صرف فتوحات اور کامیابیاں ہی انسان کو انسان بناتی ہیں؟ کیا ذلت، دکھ اور درد بھی انسان کی زندگی کا حصہ نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آتے ساتھ ہی میں نے قلم اور کاغذ ایک طرف رکھ کر ہم دونوں کو یتیم کیوں کہا؟ آپ نے سوچا ہوگا سفید داڑھی والا یہ بوڑھا کیوں یتیموں کے قافلے میں شامل ہوگا؟ میں جب بھی ایک بچے کی آواز سنتا ہوں جب وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، میرے دل کی وہ آگ جسے میں سمجھتا تھا کہ بجھ جائے گی پھر سے بڑک اٹھتی ہے کہ میں ایک بار پھر یتیمے کے درد کا مزہ چکھ لیتا ہوں۔ میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ محمد فاتح آنسو صاف کرنے لگتے ہیں تو شیخ کہتے ہیں، اپنے آنسو بہنے دیں، کیا فائدہ ان آنسو کا اگر آپ انہیں اپنی ماں کے لیے نہ بہائیں؟ اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش نہ کریں، رو دیں، اپنے اندر کے سمندر کو بہنے دیں۔ بچہ اپنی ماں کے لیے ہمیشہ رو سکتا ہے، رو لیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمد فاتح کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شیخ مزید کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کوئی بھی جدائی دائمی نہیں ہے، اپنے دل کو ابدی ملاپ کی طرف موڑ دیں۔ ہم میں سے ہر ایک وقت آنے پر اپنی ماں سے ملے گا اور جب دوبارہ ملنے کا وقت آئے گا تو ہمیں ان کے قدموں کے نیچے سکون ملے گا۔ جب آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ سے دور ہے تو انہیں اپنے دل میں زندہ رکھیں، اس شفقت اور اس رحمت کے ساتھ جو آپ نے ان سے پایا ہے۔ اب میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھتا ہوں، جس نے آپ کو قسطنطنیہ کا خواب دکھایا تھا، جس نے آپ کو وہ مبارک حدیث لوری کی طرح یاد کروائی، اگر وہ ہما خاتون زندہ ہوتی تو آپ سے کیا چاہتی؟ جواباً محمد فاتح کہتے ہیں، وہ چاہتی کہ میں خود پر قابو رکھوں، وہ مجھے سر جھکائے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شیخ کہتے ہیں، تو پھر خود پر قابو رکھیں، اپنا سفر جاری رکھیں، یاد رکھیں ہر شروع ہونے والا ختم ہوگا اور ہر آنے والا چلا جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر تازہ چیز باسی ہوگی، ہر زندہ چیز مر جائے گی، صرف اللہ ہی ازل سے ابد تک رہے گا۔ محمد فاتح شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ محمد فاتح کے چلے جانے کے بعد شیخ کی آواز گونجتی ہے، اگر اپنے محبوب تک پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو ترک کرنا ہوگا، اگر غم کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اسی تکلیف کا تجربہ کرنا ہوگا۔ عاشق اپنے محبوب کے راستے پر اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتا، اپنی جدائی کے خاتمے کے خواہشمندوں کے لیے محبوب تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اگلے منظر میں زگنوس اور شہاب الدین پاشا محمد فاتح کے پاس آتے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے شہزادے ہما خاتون کے اعزاز میں کھانا تقسیم کیا گیا ہے، ان کی روح کو سکون ملے اور وہ ابدی زندگی میں خوش رہیں، میں آپ کے لیے صبر کا دعا گو ہوں۔ پھر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، انہیں جنت کے باغوں میں آرام ملے، مجھے آپ کے نقصان پر افسوس ہے شہزادے۔ ان دونوں کی باتوں پر محمد فاتح آمین کہتے ہیں۔ پھر زگنوس پاشا پوچھتے ہیں، کیا ہم منیسا واپس جائیں گے؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں، نہیں، ہم اپنے پائے تخت جائیں گے، اربان کے دشمن بہت زیادہ ہیں، یانو، سلینا اور ہان اور بھی بہت سے، اتنی کوشش کے بعد اسے وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمد فاتح ان کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں اور تعزیت کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، جبکہ ایک شخص کچھ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آواز کو سنتے ہوئے سلطان پرسکون دکھائی دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم ہما خاتون کی قبر کو بھی دیکھتے ہیں جس پر بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، مارا اور باہر زاروں کی تار رو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں محمد فاتح اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد سلطان اٹھ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان بالکل غم سے نڈھال دکھائی دیتے ہیں۔ سلطان کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے تو زاروں کی تار رو دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریڑھی والا اپنی شکایت لے کر جانشینی محل کے باہر جا پہنچتا ہے اور حفاظت پر کھڑے سپاہیوں سے کہتا ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت دیں۔ تو سپاہی کہتا ہے، کیا یہ کوئی کارواں سرائے ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، میں دوغان آغا سے بات کروں گا۔ تو دوسرا سپاہی کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں کوئی بھی آ کر دوغان آغا سے مل سکتا ہے؟ ہمیں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات پہنچائیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، آج آپ کے کچھ ساتھیوں نے میرا سامان چرایا، انہوں نے مجھے مارا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کارا مصطفیٰ جب اسے دیکھتے ہیں تو باہر آتا ہے اور سپاہیوں سے پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے، اس آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے، یہ دوغان آغا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کارا مصطفیٰ اس سے پوچھتا ہے، آپ انہیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی اس وقت، مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اگر تمہاری بات واقعی ٹھیک ہوئی تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، آج آپ کے ساتھیوں نے میرا سامان چرا لیا، انہوں نے مجھے مارا، کیا آپ لوگ اس طرح حضرت حاجی بگتاش کے احکام پر عمل کرتے ہیں؟ یہ سن کر کارا مصطفیٰ کہتا ہے، اگر تم حق پر ہو تو مجھے بتاؤ، اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو کیا پہچان لیں گے؟ وہ شخص کہتا
कहता है, पहचान लूंगा, बिल्कुल पहचान लूंगा। महल के अंदर दोगान आगा बगताज से कहता है, ये सोने का संदूक लो, दोस्तों को जमा करो और उनमें तकसीम कर दो। ये सुनते साथ ही सिपाही सोना लेकर चले जाते हैं। इसलिए में कारा मुस्तफा वहाँ पे आता है तो दोगान आगा उससे पूछता है, खैर है मुस्तफा, तुम तरबियत के मैदान में क्यों नहीं हो? तो मुस्तफा कहता है, मुहिम से वापसी पर चंद साथी परेशानी का बाइस बन रहे थे आगा, हमें आगाओं का दीवान बुलाकर फैसला करने की जरूरत है। ये सुनकर दोगान का खास सिपाही बगताश पूछता है, उनका कसूर क्या है? कारा मुस्तफा कहता है, उन्होंने अपने आगा की नाफरमानी की, बात नहीं मानी। मुहिम से वापसी पर उन्होंने चंद मुकामात पर गड़बड़ की जिससे लोगों का सुकून दरम बरम हो गया। इस पर दोगान कहता है, ना सुनने का हिस्सा अहम है, जैसा कि जानिसरी का इन्हिसार इत्तेहाद पर है। बगताश उलझते हुए कारा मुस्तफा से कहता है, लेकिन तुम दोगान आगा को बताए बगैर शहजादे से मिले, वो क्यों नहीं बताया? क्या कहोगे उस बारे में? जवाबन कारा मुस्तफा कहता है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे आगा। तो दोगान कहता है, कारा मुस्तफा को दुआएं मिल रही होंगी क्योंकि इसने सुल्तान की जान बचाई है, लेकिन लोगों के मन में खलल डालना ज्यादा संगीन है। हमने सुल्तान मुराद खान से वादा किया है, अगर सुल्तान ने इस बेइज्जती की खबर सुनी तो हमारे सर वो चौक पर लटका देंगे। दीवान की जरूरत नहीं मुस्तफा, लोगों को मैदान में ले आओ, उनकी टोपियां और जूते ले लो और उनसे जानिसरी का लिबास भी ले लो। अब वो हमारी तंजीम में नहीं रह सकते, गुमराह होने वाले हमारे साथी नहीं हो सकते, हर एक देख ले और जान ले। ये सुनते साथी कारा मुस्तफा बगताश को गुस्से में देखकर पलट जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं अदरनी में गुलशा के सामने तरह तरह के फल रखे होते हैं मगर वो कुछ भी नहीं खा रही होती। इसलिए में हलीमा वहाँ पे आती है और ये मंजर देखकर पूछती है, क्या इस तरह तुम्हें ताकत मिलेगी गुलशा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम खाना पीना छोड़कर मेहमत का दिल जीत सकती हो? गुलशा कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद ना मेरे पास माँ है और ना बाबा, वो दोनों गुस्से में चले गए, मैं इस बड़े महल में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। यह सुनकर हलीमा उसे बिठा लेती है और उससे कहती है, ये मत समझो कि तुम अकेली हो, मैं यहाँ किस लिए हूँ? अब बताओ, क्या शर्मिंदा होना शिकस्त खाने से ज्यादा तकलीफ दे है? जवाबन गुलशा कहती है, मैं शर्मिंदा और शिकस्त खोरदा हूँ, मेरा ना गुरूर रहा और ना ही मोहब्बत। तो हलीमा कहती है, मोहब्बत और गुरूर हर कोई इनके लिए जीता है, लेकिन कुछ है जब आप उसे अपने हाथ में करते हैं बाकी सबकी बारी बाद में आती है, और ये इक्तदार है। शायद कल मेहमद सुल्तान बन जाए, फिर वो अपने साथ किसको रखेगा? जिससे वो प्यार करता है या जो उसके काबिल है? ये सुनकर गुलशा कहती है, लेकिन मेहमद को बाहर के अलावा कोई नजर नहीं आता, हमारी शादी भी सियासी है। तो हलीमा कहती है, अभी के लिए ऐसा है, कल जब मेहमद सुल्तान बन जाएगा तो वो अपने साथ एक अजीम खातून को देखना चाहेगा। गुलशा, तुम खुद को देखो और बाहर को देखो, मेहमद के साथ तुम अच्छी लगोगी या बाहर, और फैसला करो, क्या तुम हार मानोगी या तुम जिसकी मुस्तहिक हो उसके लिए लड़ोगी? ये कहते साथ ही हलीमा चली जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 इख्तिताम पजीर होता है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जा रही है दिलचस्पी में भी इजाफा होता जा रहा है। आपके इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।